اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال نبينا صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله اجر فاعله او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہدایت کا پھیلنا، اسلام کا عام ہونا یا لوگوں میں دین کے شوق کا پیدا ہونا، یہ صرف محض عبادتوں کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام پھیل جائے اور ہم بیٹھے بیٹھے مسجد میں بیٹھ کر نمازیں پڑھیں، تلاوتیں کریں، ذکر اذکار کریں، کتنے ہی روزے رکھ لیں، تب بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہدایت عبادت سے پھیل جائے۔ ہدایت پھیلنے کے لیے دعوت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص، بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا، اوحی اللہ الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ فلاں ملک میں فلاں بستی ہے، اس کو تہس نہس کر دیا جائے، اس کو بالکل اوپر سے نیچے تک مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ فرشتے آئے عذاب کے اور اس بستی کو ختم کرنے کے فرشتے آئے، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنی محض انفرادی عبادتوں میں لگا ہوا ہے، اپنی عبادت، اور عبادت میں بھی ایسا ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہے۔ تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم دیے ہیں، اور اس بستی میں تو اتنا زاہد عابد نیک شخص ہے کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو ہلاک کرنے کا حکم کیسے دیا ہے؟ تو وہ یہ ممکن ہے کہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ اس کی وجہ سے ساری بستی بس معاف کر دی جائے گی، بخش دی جائے گی، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو اٹھا لیا جائے، کہیں اور پہنچا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد بستی کو ختم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، ان فیہم عبدک فلان لم یعصیک طرفۃ عین۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بستی کو ہلاک کرنا ہے، اور یہاں تو ایک آپ کا ایسا عابد نیک بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی ہے، تو پھر آپ اس بستی کو کیوں ہلاک کر رہے ہیں اور ہلاکت کا حکم کیوں آیا ہے؟ کیا ابھی بھی کہ اس کے موجود ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر عذاب آنا ہے اور اس بستی کو ختم کیا جانا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اقلبھا علیہ وعلیہم، کہ اس کو بھی ہلاک کرو اور پھر ساری بستی کو ہلاک کرو، پہلے اس کو ہلاک کرو پھر اس کے بعد ساری بستی کو ہلاک کرو۔ تو یہ اور تعجب کی بات تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے عذاب کا حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے اطراف میں، اپنے گاؤں اور شہر میں، اپنے محلے میں برائیوں کو ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ان برائیوں کو دیکھ کر اس کو مٹانے کی دل میں خواہش نہیں ہوئی، نیکیوں کے کمی کو وہ دیکھ رہا تھا، اعمال میں کمی ہو رہی ہے، نمازوں میں کمی ہو رہی ہے، روزوں میں کمی ہو رہی ہے، زکوٰۃ کے دینے میں، سود کے لینے میں، گناہوں کے کرنے میں،
یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ خرابی ہو رہی ہے، لیکن لم یتمعر وجہہ فی قط، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر عذاب اس لیے ہے کہ اس کا چہرے پر بل بھی نہیں آیا تھا، کبھی اس کے چہرے پر شکن اس لیے نہیں آیا کہ یہ برائی دیکھ کر اس کے دل میں غم پیدا ہو رہا ہو کہ میرے اطراف میں اتنے بت پرست ہیں، میرے اطراف میں اتنے یہود ہیں، میرے اطراف میں اتنے نصارہ ہیں، میرے اطراف میں اتنے لوگ ہیں جو اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، مسلمان ہیں عبادت گاہوں سے دور ہے، اور اگر مسلمان ہیں تو عبادتوں کی پابندی نہیں ہے۔ یہ سب حالات دیکھتے ہوئے اگر کوئی شخص کتنا ہی نیک ہو، اس کی نیکی اس کو اس وقت تک نہیں بچا سکتی جب تک کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے دل میں ایسے جذبے نہیں ہوں گے کہ جہاں میرا ہاتھ استعمال ہوگا میں ضرور ہاتھ استعمال کروں گا، روکوں گا، بچاؤں گا، تحفظ کروں گا، لوگوں کو دین کی صحیح بات پہنچاؤں گا، اس کی صحیح ترجمانی کروں گا۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت جہاں ہے وہاں ہاتھ، جہاں زبان سے روکنے کی طاقت ہے وہاں بول کر زبان سے۔ اور جب یہ دونوں کیفیتیں کہیں نہیں ہیں کہ میری نہ تو یہاں ہاتھ چل سکتا ہے نہ تو میرا اختیار ان کے اوپر زبان چلانے کا ہے، تو آخری درجہ یہ ہے کہ دل کے اندر اس کو برا سمجھ۔ اگر یہ کیفیت بھی نہیں ہے کہ برائیاں اچھائیوں کو مٹتا ہوا دیکھ رہا ہے، برائیوں کو پھیلتا ہوا دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام زمین پر ہو رہی ہیں اور اس کا وہ مشاہدہ کر رہا ہے اور وہ اس کو ان برائیوں کو برا بھی نہیں سمجھتا، تو پھر اس سے کم درجہ ایمان کا کوئی نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں دین دیا وہاں دین کی دعوت و تبلیغ بھی دی ہے۔ صرف دین لے کر بیٹھ جانا نہیں ہے، قرآن لے کر بیٹھ جانا نہیں ہے، نمازیں لے کر بیٹھ جانا نہیں ہے، اچھائیاں لے کر بیٹھ جانا نہیں ہے، یہ خیر، یہ دین کی جتنی باتیں ہیں خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، تم میں سے اگر کسی کو پوری 6600 آیتیں یاد نہیں ہیں، آیا یاد ہے، صرف آپ کو ایک آیت یاد ہے، ایک سورہ بھی نہیں، ایک آیت قل هو اللہ احد یاد ہے، تو آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ میں اس شخص کو تلاش کروں جس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ ایک ہیں، اس تک پہنچوں اور اس کو یہ بات سمجھاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہدایت کا پھیلنا، ایمان کا عام ہونا، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا یا اسلام پر جمنا، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کر رہے ہوں۔ صرف کوئی شخص، مثال کے طور پر اگر ہم نماز 5 وقت نماز نہیں، کوئی ایک شخص ہے جو 24 گھنٹے اس مسجد میں رہ کر نماز پڑھ رہا ہے، تو باہر کا کوئی بے نمازی نہیں بن جائے گا۔ کوئی آدمی ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، ہماری یہاں نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی شرابی شراب سے توبہ نہیں کرے گا۔ ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص جو چوری کر رہا ہے وہ اپنی چوری سے توبہ کر دے، بت پرستی سے توبہ کر دے، شرک کرنے والے شرک سے توبہ کر دیں۔ یہ امکان ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ورنہ یہ ہوتا کہ پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف بھیجا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ بیٹھ کر عبادت کرتے رہیے۔ حرم شریف سے مقدس جگہ کوئی نہیں تھی، لیکن وہاں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ کے بازاروں میں جا رہے ہیں، بازار عکاظ میں جا رہے ہیں، مینا کی وادیوں میں جا رہے ہیں، مزدلفہ میں جا رہے ہیں، حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گشتیں اور ملاقاتیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طائف کے بستی میں گئے، ایک ایک کو سمجھانے کی کوشش کی، سرداروں کو سمجھانے کی کوشش کی، عام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو وہ پہچان نہ سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے محروم رکھا، اور یہاں تک گستاخی کی، پتھر مارے گئے۔
جب سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے ہیں، ہم کو تو کوئی نماز بولنے پر پتھر تو مارنے والا نہیں ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کے پیشانی پر بل آ جائے گا، شکن آ جائیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں وہ دل سے آپ کو اور جو دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو اچھا سمجھے گا، وہ محسن سمجھے گا کہ میں شراب خانے میں تھا اور وہ مجھے آ کر سمجھائے تھے، میں چور تھا مجھے وہ ڈکیتی اور چوری سے نکالے تھے، میں سود خور تھا، میں جواری تھا، یہاں سے یہ لوگ آ کر مجھے اٹھائے ہیں، اور وہ ان کا احسان مند ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، ہم سب چاہتے ہیں کہ دین پھیلے، ہم سب چاہتے ہیں کہ سارے انسان اسلام کی طرف آ جائیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان وہ پکا نمازی اور دیندار بن جائے، لیکن اس کے بننے کا جو طریقہ قرآن شریف نے کہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو قرآن کا اصول ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ چیزیں پھیلیں تو پھر ہر ایک کو دین کی دعوت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، اچھائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دینا۔ تو میرے بھائیوں، دین کی دعوت و تبلیغ یہ دین کے پھیلنے کے لیے بہت اہم ضروری ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے تو عبادت کے چھوڑنے سے بڑا گناہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبادت کے چھوڑنے سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی دعوت کو چھوڑ دے، دعوت بولنا چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو بھی نہیں بول رہا ہے، اپنے بیوی کو بھی نہیں بول رہا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی نہیں بول رہا ہے، تو ایک شخص وہ ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک شخص وہ ہے جو نماز کی دعوت نہیں دے رہا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دعوت نہیں دے رہا ہے، جو لوگوں کو بول نہیں رہا ہے، جو مساجد کی طرف لوگوں کو لا نہیں رہا ہے، جو قرآن سے جوڑ نہیں رہا ہے، جو سنتوں کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے، یہ وہ اس سے بڑا گناہ گار ہے جو اس کو چھوڑنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دین دیا، دین کی محنت دی، دین کی نقل و حرکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تیار کیا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کیا میں نے تم کو سارا دین پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدْ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، جو یہاں موجود ہیں ان پر میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ جو یہاں موجود نہیں ہے ہر فرد تک، انسانیت کے ہر شخص تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جس ذمہ داری کو ہم بھول چکے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں اگر کوئی بہت اچھا ہے تو وہ اپنی نماز، روزے، تلاوت، ذکر، اذکار، مراقبے، اس تک اپنی ذات تک محدود ہے، لیکن دوسروں کو نہیں بول رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بچوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، معذور کو، ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت پر رکھا تھا۔ آپ نے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے رہے کہ اب یہ دین کی یہ نعمت مل چکی ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ سب کو پہنچاؤ۔ معذور سے معذور صحابی ہیں حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، بہت دیر سے اسلام قبول کیا، پیر سے معذور تھے، بدر کا موقع ہوا، شرکت نہیں ہو سکی، تو پھر احد کے موقع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت لیے، اور یہاں تک کہا، قرآن شریف میں تو ہے کہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ غیر اولی الضرر، یہ سب سے چھوٹی آیت ہے جو قرآن شریف میں ایک مرتبہ میں اتری ہے، غیر اولی الضرر، یعنی اس میں چھوٹ دی گئی ہے کہ جو معذور ہیں وہ اللہ کے راستے اور جہاد سے بیٹھ جائیں، گھر پہ رہیں، ان کی اجازت ہے۔ تو یہ صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر سے معذور تھے، لیکن اللہ کے راستے اور نقل و حرکت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل کو اتنا سنا ہوا تھا کہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکے گا؟ آپ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی ہر حال میں اؤں گا۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ جب احد کی طرف جا رہے تھے تو مدینے کی طرف رخ کر کے اللہ کے حضور دعا کی اور کہا اے اللہ میں جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں لوٹ کر نہیں آنا چاہتا، مجھے لوٹ کر پھر مدینے واپس مت لائیے۔
گئے غزوے میں، آپ جانتے ہیں کہ احد میں ایسا معرکہ، ایسا عجیب حالات ہو گئے تھے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی افواہیں پھیل گئیں۔ تو یہ اپنی لنگڑی ٹانگ سے، ان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا ان کے ساتھ تھا، حضرت خلاد، وہ ساتھ تھے کہ ابا جان معذور ہیں اور جہاد میں جانے کے شوقین ہیں، اللہ کے راستے میں جانا ہی چاہتے ہیں، ضد کر رہے ہیں، تو یہ ان کے تعاون کے لیے، ان کی مدد کے لیے ان کے پیچھے تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ اس بھگدڑ کے بعد، اس عارضی شکست کے بعد، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بچانے کے لیے جو سب سے پہلے لوگ آئے تھے، ان میں یہ عمر بن جموح اور ان کے بیٹے حضرت خلاد تھے کہ یہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ لنگڑتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تحفظ کے لیے احد کے میدان میں اترے اور یہاں تک دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ان کی اہلیہ کو معلوم ہوا غزوہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو ان کی اہلیہ آئیں کہ شوہر اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے ہیں، دونوں کو چلو گھر واپس لے کے آئیں۔ اپنی اونٹنی لائیں اور ان دونوں کی لاش کو اٹھا کر اونٹنی پہ رکھا اور مدینے کی طرف جانے لگی۔ تو جیسے ہی مدینے کا رخ کرتے، وہ اونٹنی بالکل بیٹھ جاتی، خالی کھڑا کرتے ہو تو وہ کھڑی رہتی، احد کی طرف چلاتے تو چلتی، لیکن جب مدینے کی طرف اس کا رخ کیا جاتا تو وہ اونٹنی بیٹھ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ میں تھیں، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا اس پر بوجھ زیادہ ہو جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے؟ تو ایک ہی ناش رکھو، دوسری ناش نکال دو۔ وہ کوشش کی گئی، تب بھی وہ اونٹ نہیں چلا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے اہلیہ سے پوچھا کہ جب یہ اللہ کے راستے میں نکل رہے تھے تو اس وقت میں انہوں نے کوئی بات کی تھی؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہاں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے انہوں نے ایک دعا کی تھی کہ اے اللہ، میں جا رہا ہوں، لوٹ کر مجھے مدینے کی طرف نہیں لوٹنا، دین کی حفاظت کے لیے میں اپنی جان دینے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پھر لوٹ کے مجھے مدینہ نہیں لانا۔ تو انہوں نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب بات ایسی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر رکھی ہے، ان کا جنازہ یہیں احد کے پہاڑ کے دامن میں بنا دینا چاہیے۔ چنانچہ قبر کھودی گئی، باپ بیٹے کو ایک ساتھ ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ 46 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں سے ایک نہر کھودی جا رہی تھی۔ تو جب نہر کھودی جا رہی تھی تو بالکل وہاں نہر نکالنا پڑا جہاں پر ان باپ اور بیٹے کی مزار تھی۔ چنانچہ کھودا گیا دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، تو لوگوں نے دیکھا کہ دونوں کی لاش، والد کی بھی، عمر بن جموح کی بھی اور حضرت خلاد کی بھی لاش ایسی تھی جیسے کل ہی ان کو دفن کیا گیا۔ 46 سال کے بعد، 46 سال کے بعد قبر کھودی گئی اور ایسی تھی بالکل تازی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو ایک تیر لگی تھی، ہاتھ ایسے سینے پہ رکھا ہوا تھا، تو کسی نے ہاتھ کو سیدھا کیا، ایسے جیسے ہی ہٹایا تو خون کا فوارہ ایسا نکلا جیسے ابھی کل کی تدفین ہوئی ہو اور کل جنگ سے فارغ ہوئے ہوں۔ تو پھر سے ہاتھ رکھ دیا گیا، پھر ان کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی نقل و حرکت اور اللہ کے راستے کا خروج اور لوگوں کو دین کی طرف لانے کی فکر یہ صحابہ کے دلوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی پیدا کر دی۔ عمل سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ یہ دیکھ لیں کہ دین کی دعوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا رہے ہوں تو کیا صحابہ بیٹھے رہیں گے گھر پر، جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیٹ پر پتھر ہے تو ان کو بے چینی ہو گئی تھی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے ہیں تو نیت کر لی کہ آج کے بعد راتوں میں سوئیں گے نہیں، بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، نکاح نہیں کریں گے، کاروبار نہیں کریں گے۔ حضور کے عمل کو دیکھ کر صحابہ میں ایسے جذبے ہوتے تھے کہ ہم اس سے آگے کریں۔ تو یہاں جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام دین کی دعوت کے لیے گلی گلی پھر رہے ہیں، فرد فرد تک مل رہے ہیں، شخص شخص کو سمجھا رہے ہیں، ہر ایک کو ایمان اور اسلام کی طرف لانے کے لیے کوششیں اور فکریں ہو رہی ہیں، تو کیا صحابہ خاموش رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے 1,24,000 سے زیادہ صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آخری حج میں 1,24,000 سے زائد صحابہ حضور کے ساتھ حج میں شریک تھے، لیکن 10,000 سے زیادہ صحابہ
وہ نہیں ہیں جن کی مزار مکہ مدینہ میں ہوں۔ معلوم ہوا 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور دین کی دعوت کو اور دین کی تبلیغ کو اور دین کے ہر حکم کو پوری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب، پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے صحابہ نکل گئے اور اپنی مزاریں وہاں بنائیں۔ کتنے اولیاء اللہ کی، جنس اللہ والے کی مزار کے سلسلے میں آپ تاریخ پڑھیں گے اور معلوم کریں گے کہ یہ کون ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ یہاں کے معیز الدین رحمت اللہ علیہ کوئی کوہیر کے رہنے والے نہیں تھے، وہ ترک سے آئے ہوئے تھے۔ ان کو ان کے حضرت اور ان کے شیخ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ اس شہر میں، تلنگانہ اور اس جگہ کے علاقے میں محنت کرو، اس دکن کے علاقے میں۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کر آئے، دلی سے اٹھ کر آئے، اور یہاں آ کر ایسے ہی سارے جتنے بھی اولیاء اللہ کی مزاریں ہیں، کوئی اللہ کے ولی ایسے نہیں ملیں گے، بہت کم ہوں گے، اکثر وہ ملیں گے کہ وہ رہنے والے کسی اور ملک کے تھے اور کسی اور ملک میں آ گئے، اور ایسے آئے کہ وہیں ان کی مزار بن گئی۔ دین کی دعوت کے لیے، دین کے پھیلانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں ایسا وقف کیا کہ ان کی مزاریں وہیں بن گئی، لوٹ کر نہیں گئے۔ ان کے شیخ نے کہہ دیا، ان کے حضرت نے کہہ دیا وہ علاقے میں جاؤ، محنت کرو، تو لوگ آئے، افغان سے کوئی آئے، کابل سے کوئی آئے، ایران سے کوئی آئے، اور آ کر انہوں نے دین کی دعوت کی محنتیں کی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت، ہم چاہ رہے ہیں کہ ہدایت پھیلنا، تو ہدایت محض عبادتوں سے نہیں پھیلتی ہے، ہدایت پھیلنے کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنتیں ہیں۔ اگر یہ محنتیں ہوں گی تو لوگ شرابی شراب سے توبہ کر کے، جواری جوئے کو چھوڑ کر، گناہ گار گناہوں سے توبہ کر کر، یہ مسجدوں کو، یہ خانقاہوں کو، یہ حرم شریف کو اور دین کے کاموں کی طرف آئیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جہاں نیک کام کر رہے ہیں، نیک کام کی دعوت دینا، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے بولنا، روزے رکھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جن کو زبان سے بول سکتے ہیں، جن کا ہاتھ پکڑ کر لا سکتے ہیں، ان سب کو ان کاموں کی طرف لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ساتھ دعوت کو جوڑ کر چلنے والے بنیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ساری ملت اسلامیہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔